علی بھائی میں پچھلے 5 سال سے آپ کی دعوت حق کے ساتھ جڑا ہوں، مجھے تمام معاملات تقریباً واضح ہیں، بس ایک سوال بار بار دل میں اٹھتا ہے۔ خیر، ایک سوال، آپ نے دعویٰ کیا کہ تمام مقابل میں آپ کے اسکول موجود ہیں، مگر آج تک کسی عالم نے جرت نہیں کی۔ اس کا جواب بھی آپ نے کیا میری کھیت ہے سوا ویڈیو سنی ہے نا کہ بھئی علماء کے بارے میں تو بار بار کہا ہے، وہ کیسے کریں، اس لیے کہ میں ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ علماء اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اس فرقے میں ہی ہیں لیکن اس فرقے کی ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے، تو ان کو اس مسجد میں رہنے دیں گے؟ تو کیسے کریں اعلان حق؟ اعلان حق آپ بلند کریں گے جب ان کا سورس آف انکم نہیں ہوگا۔ وہ تو میں نے آپ کو انڈیا کے مفتی کا بتایا تھا، ان کا سورس آف انکم نہیں ہے، ان کا فرنیچر کا بزنس ہے، بریلی سے پڑھے ہوئے ہیں، استاد بھی رہے ہیں، ریورٹ ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ہیں ریورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں سامنے لا کے ان کو مطلب ان کے اوپر کوئی ممتاز قادری چڑھوا دوں؟ مہربانی کریں۔ کہہ رہے ہیں جی ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں گے، اعلان کریں۔ مجھے کسی کی کوئی فیور کی ضرورت نہیں کہ وہ اعلان کریں، اپنے حالات کو بہتر سمجھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی پاکستان میں بڑے علماء، میں ان کا نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، لیکن اعلان حق نہیں کرتے۔ ہاں میں ان کو اشاروں کنایوں میں بعض اوقات تنزیہ جملے کس کے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب ابھی کچھ دن پہلے ایک پاکستان لیول کے بہت بڑے عالم کا مجھے فون آیا جو بند کے مکتب سے وہ تعلق رکھتے ہیں، میں نام نہیں لوں۔ مجھے کہنے لگے میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل کے وہ مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے، یہ واقعی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں۔ میں نے کہا اس کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں تو لکھا ہے اسماعیل دہلوی صاحب پبلکلی سب کے بعد آتے تھے مجمع میں، مغرب تک پورا قرآن سنا کے واپس چلے جاتے تھے۔ ہاں جی یہ بھی لکھا ہے، اس میں وہ بھی لکھا ہے میاں قاسم نوتوی صاحب کو میاں رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی کہتے ہیں میاں ہمارے ساتھ چرپائی میں لیٹتے ہیں، ان کا حضرت لوگ کیا کہیں گے، ان کا لوگوں کو کہنے دو۔ پھر وہ ساتھ لٹا کے کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں، عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں بس اگے تے نہیں گئے نا، اگے کی تو جا سکتے سن، اگے تے انگریز بھی نہیں جاندا۔ آپ انگریزوں کی بھی جو بےہودگی آپ کو نظر آتی ہے چوکوں چوراہوں پہ، وہ مرد و عورت کی وہ اسی لیول تک نظر آتی ہے، اوپنلی آگے تو وہ بھی نہیں جاتے ہیں، اتنی تو اگر ان کو بھی ہے تو انہوں نے آگے کیوں جانا تھا؟ یہ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی کس وقت آگے جانا ہے کس وقت نہیں جانا۔ تو میں نے کہا اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں تو اور قبر کی مٹی کے حوالے سے کیا کیا اپنے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ وہ وہاں سے لوگ مٹی لے کے جاتے تھے، ان کو شفا ہو جاتی تھی، کیا کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں۔ کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے، مجھے پکچر بھیجو۔ میں نے کہا جی پکچر نہیں، میں آپ کو کتاب بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے انہیں کتاب بھجوا دی، پھر میں نے ان سے پوچھا کتاب آپ کو مل گئی ہے؟ وہ مل بھی گئی۔ بال فون پہ میں نے انہیں چٹکی کاٹ لی، میں نے کہا جی یہ چکڑنا کہ جے یا تو تسی اس نو پھر بیان کر کے تو اعلان حق بلند کریں۔ میں نے کہا یا تو آپ اس کے بعد حسین بنے، تو حسین تو آپ بنیں گے نہیں، آپ صرف گریہ ہی کریں گے اسے دیکھ کے۔ تو وہ آس پڑے ان کا واقعی نکالنا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے، چلے میں کوئی پھر میں نے پھر بھی کہا کہ چلو یار علماء کے لیول تک یہ بات تو پہنچے گی نا، وہ آگے 4 بندوں کو بتائیں گے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ ان دوسرے علماء تک جو بات پہنچائی ہے انڈائریکٹلی وہ قبول کر لیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے بدرجہ اولا تھی، وہ اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی۔